السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں آج آپ سے جو گفتگو کروں گا وہ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو، خوشبو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کچھ، صرف آپ کی انگلی وہاں دبانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے لیے یہ ہوگا کہ میری جو بات ہے میں کر رہا ہوں وہ سب تک پہنچے گی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ میری بات سب تک پہنچنی چاہیے، اور آپ سے یہ بھی التماس ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ بھی آگے سے شیئر کیا کریں تاکہ میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ بس یہی میری درخواست ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ضرور اس پر غور کریں گے۔ میں بڑی محنت اور کوشش سے یقیناً آپ کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو ریلائی کریں گے۔ بہرحال آج کی جو محفل میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو فیملیز ہیں جن کے بچے، بھائی یا بڑے دوسرے ملکوں میں مزدوری کر رہے ہیں، وہ مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں اور وہ پیسہ بیچتے ہیں، اور فیملی کے لیے جو پاکستان میں ہے ان کے لیے آسودگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ سعودیہ میں گیا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارا بیٹا جو ہے یو اے میں ہے، دبئی میں ہے، انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے۔ یہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہمیں اس بات کی آسودگی پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو جن کی وجہ سے ہم آسودہ ہوئے یا آج آسانیاں پیدا ہوئی ہمارے گزر و بسر میں، تو یہ وہ ہمارے بچے یا یہ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محنت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی عمل اس وقت تک نہیں ہوتا جس کے پیچھے محنت شامل نہ ہو۔ تو محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ میں 14 سال کا تھا 1966 میں، تو میرا باپ انگلینڈ میں تھا اور اس نے مجھے بلایا تھا یہاں انگلینڈ میں، تو میں یہاں آیا۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے، میں جب پاکستان میں تھا تو یہاں سے منی آرڈر جاتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ابا نے پیسے بھیجے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ کتنی محنت اور مشقت سے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں رہنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک گھر میں 20 30 لوگ رہتے تھے۔ یہی سمجھ لیں کہ ایک دن میں رات کو کام کرتا ہے وہ دن میں سوتا ہے، جو دن میں کام کرتا ہے وہ رات کو یہاں سوتا تھا۔ تو اس طرح کے 2 بندے مل کر سوتے تھے، اور کتنی مشکلیں سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ لیکن اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو پاکستان میں تھے، ان کے لیے آسودگی کے لیے انہوں نے دن رات محنتیں کی، اور یہاں تک کہ آج ان محنت کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں رہنے والے بھی لوگ اب بہت آسودہ ہو گئے ہیں۔ لیکن آسودگی پر پہنچنے کے سے پہلے تو محنت شامل ہے، تکلیفیں شامل ہیں، تکلیفوں کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بھی ہمارے والدین یا ہمارے عزیز و اقارب یہ کہتے تھے کہ ہمارے صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرسٹ کلاس ہمیں پیسہ بھیج رہے ہیں، ہم آسودگی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہی حال جو ہے آج دبئی اور سعودیہ اور دیگر ممالک میں بھی ہے۔
شاید میں یہ کہوں گا کہ اس سے بھی جس دور میں میں گزرا ہوں یا ہم لوگ گزرے تھے اس دور کے، یہ آج بھی اس دور سے بدترین حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں، سعودیہ ہو یا دبئی ہو یا جو بھی ممالک، جو بھی ملک ہو۔ عرب لوگ جو ہیں بیسکلی میرے تجربے میں یہ ظالم لوگ ہیں، یہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمارے بندوں کو، ہمارے لوگوں کو جس طرح کے غلام ہوتے تھے نا، اس طرح بالکل اسی طرح ہی آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلام ہیں ہمارے، اور یہ ان سے زیادتیاں بھی کرتے ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں، اور میں نے کئی بار دیکھا بھی ہے کہ 4 دفعہ بھی کر جاتے ہیں اور بڑا زیادتیاں کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے لیے دن میں کام کرنا اور رات کو ایک کمرے میں 20-30 آدمی تو ہوتے ہوں گے، چلو 20 نہ صرف 15 ایک کمرے میں تو ہوتے ہیں، اسی طرح وہ کمرے میں ایک جڑ کے جو ہے نا اپنے سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تو کوئی نہیں، وہ محنت کرتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ آسودہ ہوں، لیکن ان کے لیے بہت تکلیفیں ہیں اور بہت تکلیفوں سے گزر ہوتا ہے ان کا۔ تو لہٰذا میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جن کی وجہ سے ہمیں آسودگی ہے یا ہم خوش ہیں یا ہمارے حالات بدل گئے ہیں یا ہمیں خوشی مل رہی ہے، تو ان کے پیچھے جو ہمارے گئے ہوئے ہیں باہر لوگ، وہ بہت تکلیف میں ہیں اور تکلیف کے بعد کما کر ہمیں بیچتے ہیں، تو اس بات کا بھی ہمیں ضرور خیال ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھا تھا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ میں بھی پاکستان میں جب تھا تو میں سمجھتا تھا کہ ابو پیسے بھیج رہے ہیں بہت، لیکن یہاں کر دیکھا تھا کہ بڑی مشکل سے دن رات کام کرتے، اور پھر زبان بھی نہیں آتی تھی اور کئی تکلیفوں سے گزر ہوتا تھا، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور پھر ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے تھے جن سے وہ کسی دوسرے کو تلاش کرتے تھے کہ یار تم میری مدد کر۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان کی مدد ضرور کرتے تھے، آپس میں مدد ضرور کرتے تھے کہ اگر کوئی کام پر نہیں ہے تو اس کو اس پر کوئی رینٹ وینٹ نہیں ہوتا تھا، چلے وہ ایسے رہ سکتا تھا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیچھے لوگ ہیں ان کو تو ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے لوگ بہت تکلیفوں سے گزر بسر کر رہے ہیں اور ہم سے دور بھی ہیں۔ تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں، اپنے ملک میں اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اگر چھوٹا سا بھی کاروبار ہو جو گزارا ہوتا ہو تو وہ ضرور کریں باہر جانے کے بجائے، کیونکہ باہر جاتے ہیں آپ جدائی بھی کاٹتے ہیں، بڑی تکلیفوں میں رہتے ہیں، اور تکلیفوں کے بعد جو ہے اگر چند لوگ 1-2 لوگ ہیں جو آسودگی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو لہٰذا میری یہی آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے، میں یہ سمجھا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا دوں کہ آخر اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر کوئی کیا کر رہا ہے آپ کے لیے، تو وہ قربانیاں جو ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ میری گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل خوشبو چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچے۔ تو میں تو ہمیشہ اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، معلوم نہیں کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا یہی گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کریں اور اپنی شیئر کیا کریں آگے تاکہ سب لوگوں تک میری بات پہنچے۔ میرا بات پہنچنے کا مقصد یہی ہے، ایک تبلیغ ہے بس۔ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو ہر پریشانی سے دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔